بہرحال کہتے ہیں جی کہ میں امریکہ میں ہوں اور امریکن ریسرچ کے مطابق آج کل جو روغن بلسان ہے وہ 2 نمبر ہے. اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. پہلے یہ اصل ملتا تھا، اب نہیں ملتا ہے. پہلے بدر میں سے بھی اصل ملتا تھا، اب بدر میں بھی 2 نمبر ہے. بہرحال روغن بلسان کا فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ اصل لیا جائے. اگر اصل نہ ملے پھر نہ لیں. اور آج کل میرے ایک دوست ہیں، وہاں بدر سے آگے ایک جگہ ہے، وہاں قاری ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ جب فرمائیں گے تو بدر کے جو لوگ ہیں بیچنے والے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسے زیادہ دے دیں، ہمیں اپنے سامنے درخت سے نکال کے دے دیتے ہیں، پھر اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. بہرحال میں نے تو نہیں نکالا، اگر کوئی کرے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ تو چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو. اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں. ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں. اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا. باقی ہیں احکام. احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں. اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے. اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں. تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو. ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو. خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے. یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں. پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے. لڑکا نکاح سے انکار کر دے تو ہمارا ایمان یہی لکھا ہوگا اللہ کی تقدیر میں کہ انکار کر دے. ہم تو اللہ کی تقدیر کے قائل ہیں ہر حال میں، اس کے بغیر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. قاری راشد صاحب سلام کریں، اللہ ان کو خیر دے. علیہ السلام. ہم 2 میاں بیوی عمرے کے لیے آئے، پانی چونکہ نہیں تھا اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا. پانی کو کیا کرنا تھا تم نے؟ احرام تو تم نے زبان سے نیت کرنی تھی. تو بہرحال بغیر نفل پڑے ہوئے، بغیر وضو کیے، بغیر غسل کیے ہوئے تم نیت کر سکتے تھے. تم نے نیت نہیں کی، گدے میں آگے کی دم پڑ گیا. ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی غسل کرے، حتیٰ کہ وضو بھی نہ کرے، 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھے، جہاز میں بیٹھے بیٹھے کپڑے بدل لے، نیت کر لے لبیک اللہ لبیک، عمرہ ہو جاتا ہے. اگر کچھ سیکنڈ کے لیے کپڑا سر پہ پڑ جائے کوئی دم شم نہیں. میری بہو خامن سے لڑ کر 3 مہینے سے میکے میں ہے، اب وہ آنا چاہ رہی ہے تو اب میرا بیٹا نہیں چاہ رہا. اللہ ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے. آپ ان کے لیے 2 رکعت بھی پڑھیں اور یا لطیف و یا ودود ایک تسبیح پڑھ کے دعا کریں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی جو ویڈیو بناتا ہے وہ لوگوں کے نہ بناتا رہے، بس آپ کا ہی بنا ہے.
اللہ ہماری مدد کریں اور ہم رمضان میں عمرے پہ آئیں، انشاءاللہ اللہ قادر ہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے۔ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو عمرہ کروائیں۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا، تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بے ادبی تو مقصود نہیں تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ طواف کے 5 چکر میں نے لگا لیے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کریں، بس 2 چکر پورے کر لیں۔ میرے والد اور والدہ شوگر کے مریض ہیں، اللہ ہر مسلمان کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں، خاص طور پر چین میں، ایک کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، بڑا متعدی مرض ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے اپنے لڑکے پاکستان کے جو وہاں پڑھے وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ یہاں کے ملک والوں نے بھی ہدایت کی ہے کہ احتیاط اپنی رکھیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر سورت تک۔ یہ آیت اگر آپ صبح کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور رات کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو کبھی کوئی موذی مرض آپ کے پاس نہیں آئے گی، تمام موذی مرضوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک درود شریف ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو برص، جذام اور ہر بڑی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح، وصلی علی قلب سیدنا محمد فی القلوب، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ یہ درود شریف 4 دفعہ پڑھ کے گھر والے خود بھی، مرد عورتیں سب پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی وبائی اور کوئی ایسی موذی بیماری ان کو نہیں لگے گی۔ میرے بہنوئی ہیں جو میری بہن کو مارتے بھی ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان سے کہیں اپنے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ 70 دفعہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے پہ، جب بھی کوئی چیز دے دم کر کے دے۔ بیری کے درخت کو کاٹ سکتے ہیں، کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ باقی درخت کاٹ سکتے ہیں تو بیری کے درخت کے ساتھ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ کوئی ایسا حکم نہیں۔ اصل میں